بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جنگل کا واقعہ۔ ایک گاڑی میں سے جو آدمی اترا اس کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے میرے والدین کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا۔ میں انسانوں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ انہوں نے میری نظروں کے سامنے میرے شیر بابا اور شیرنی امی کو مار دی اور ان کے کھال اتار کر لے گئے۔ بابا اور امی کی موت کے ساتھ میری بچپن کی خوشیاں بھی ختم ہو گئیں۔ ایسے کڑوے وقت میں میرے بہترین دوست، اس کے گھر والوں نے مجھے سہارا دیا۔ دوسرے جانور بھی مجھ سے ڈرنے کی بجائے میری دلجوئی کرتے۔ اب میری زندگی کا مقصد انسانوں سے اپنے والدین کا بدلہ لینا تھا۔ اگر کوئی شکاری جنگل میں کیمپ لگائے تو میں اور میرے دوست ان پر حملہ کر دیتے اور روپوش ہو جاتے۔ میرے دوست چیتے کا بھائی بھی جب چھوٹا تھا تو اسے بھی شکاری پکڑ کر لے گئے تھے، مگر وہ بڑا ہو کر کسی نہ کسی طرح بھاگ کر جنگل میں واپس آ گیا اور وہ بھی ہمارے گروہ میں شامل تھا۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوا، انسانوں کی زبان بھی سمجھنے لگا۔ اس طرح جب شکاری ہمیں پکڑنے کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہوتے تو وہ چھپ کر سن لیتا اور ہمیں آگاہ کر دیتا۔ کچھ عرصے بعد ایک اڈھیر عمر باوقار سا آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ جنگل میں آیا۔ وہ ایک بڑی مضبوط گاڑی میں آئے تھے۔ اس آدمی کے ساتھ اس کی بیوی، ایک نوجوان لڑکا اور ایک چھوٹی بچی تھی۔ ہم حیران تھے کہ اس خطرناک جنگل میں کوئی شکاری گھر والوں کے ساتھ تو نہیں آتا۔ چیتے نے گھات لگائی، سن کے آخر معاملہ کیا ہے۔ اندھیرا سر پر تھا۔ وہ آدمی اور عورت گاڑی سے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا، میرے دشمن سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس خطرناک جنگل میں روپوش ہو سکتے ہیں۔ مجھے وہ فائل لازمی افسر تک پہنچانی ہے۔ ہمارے ملک کے غداروں نے ملک کو تباہی کے دانے تک پہنچا دیا ہے۔ میں صبح ہی محفوظ راستے سے روانہ ہو جاؤں گا۔ عورت بہت پریشان لگ رہی تھی، بولی، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ سنا ہے یہ جنگل خوفناک درندوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو؟ آدمی نے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، بس دعا کرو۔ ویسے بھی اپنی گاڑی بہت مضبوط اور شیشے بلٹ پروف ہیں۔ اگر درندے آ بھی گئے تو صرف دھوئیں والا شیل استعمال کرنا، بس وہ بھاگ جائیں گے۔ ان بے زبان جانوروں پر کوئی ہتھیار سے استعمال مت کرنا۔ وہ دونوں گاڑی کے اندر چلے گئے۔ چیتے نے ہمیں ان کی پوری گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، انسان بھی کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تک میں نے انسانوں کو ظالم روپ میں ہی دیکھا تھا، مگر یہ آدمی اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی جان خطرے میں ڈال کر جانوروں کی بھلائی کی بات کر رہا ہے۔ میں نے تمام ساتھیوں کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ صبح جب یہ آدمی روانہ ہوا تو کوئی اس پر حملہ نہیں کرے گا، بلکہ چھپ کر اس کی بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ صبح ہوتے ہی وہ آدمی روانہ ہو گیا۔ ہم اس کی بیوی بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اگلے دن چیتے نے بتایا، وہ عورت اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، حیرت کی بات ہے، تمہارے پاپا تو کہہ رہے تھے یہ جنگل بہت خطرناک ہے، مگر مجھے تو ایک لومڑی تک نظر نہیں آئی۔ وہ لڑکا بھی حیران تھا۔ میں یہ سن کر مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک کچھ گاڑیوں میں گھڑگھڑاہٹ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ہم فوراً چوکنے ہو گئے اور تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے اس آدمی کی گاڑی کے آس پاس گھنی جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھنے لگے۔ وہ 3 بڑی گاڑیاں تھیں جس میں سے 18-20 افراد باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں خطرناک ہتھیار تھے۔ ایک گاڑی میں سے جو آدمی اترا اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے میرے والدین کی زندگی چراغ گل کیا تھا۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں ایک خطرناک ہتھیار تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں گیند جیسی کوئی چیز تھی۔ میرا رواں رواں اس پر حملہ کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ ابھی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ چیتے نے بتایا کہ اس نے دوسرے ہاتھ میں گیند نما چیز پکڑا ہوا ہے۔
یہ خطرناک چیز ہے جس سے لمحوں میں گاڑی اور لوگوں کے پرخے اڑ جاتے ہیں۔ وہ چیخ کر انہیں باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ تینوں روتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گئے۔ اس آدمی نے اپنے ساتھی کو پکڑا دیا اور عورت اور لڑکے کو گھٹنوں کے بل بیٹھا دیا اور بچی کا بازو پکڑ کر اسے بے دردی سے ماں کی طرف دھکیل دیا۔ عورت نے لپک کر اسے گود میں لے لیا۔ لڑکے کو غصہ آ گیا۔ اس نے اٹھ کر اس آدمی پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس کے ایک ساتھی نے لڑکے کے سر پر گن سے مارا تو وہ لڑکا تیورا کر گر پڑا۔ وہ آدمی مکروہ انداز میں ہنسنے لگا اور بولا، تمہارا باپ کیا سمجھتا تھا میرے منصوبے اتنی آسانی سے منظر عام پر آ جائیں گے؟ اس کا ایک قریبی ساتھی جس پر تمہارا باپ دل و جان سے اعتماد کرتا تھا میں نے خرید لیا ہے۔ اس نے مجھے تمہاری رپوشی کی جگہ بتا دی۔ تمہارے باپ کو آفیسر کے آفس پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے پکڑ لیا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے پچھلی سیٹ پر پڑے آدمی کو گھسیٹ کر نیچے اتارا اور زمین پر پٹخ دیا۔ اس نے دیکھ کر اس عورت کی چیخ نکل گئی۔ اس کا شوہر تھا۔ وہ زخمی اور نیم بے ہوشی حالت میں تھا۔ بچے بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئے۔ اس آدمی کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، پہلے میں تمہارے عزیز بیٹی کو ماروں گا تاکہ تم نشان عبرت بن جاؤ اور تمہیں پتہ چل جائے کہ مجھ سے ٹکر لینے کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گن بچی کی طرف سیدھی رکھ لی۔ اب یہ وقت تھا حملہ کرنے کا۔ میں نے ایک زوردار دھاڑ ماری۔ میرے تمام ساتھیوں نے بیک وقت ان ظالموں پر حملہ کر دیا۔ انہیں اپنی گنیں سیدھی کرنے کا موقع تک نہیں ملا۔ وہ آدمی اور اس کی بیوی بچے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کوئی درندہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا۔ وہ آدمی کو سہارا دے کر گاڑی تک پہنچ گئے۔ عورت اور بچے اندر چلے گئے مگر پروفیسر گاڑی کا سہارا لے کر باہر کھڑا رہا۔ میں اس ظالم آدمی کو اپنے نوکیلے دانتوں سے بری طرح ادھیڑ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی چیخیں تھم گئیں۔ تمام ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ ہمارا کوئی بھی ساتھی زخمی یا مرا نہیں تھا۔ میں اس آدمی کے قریب پہنچ گیا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں خوف کے بجائے دوستانہ چمک تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میرے ساتھیوں نے بھی میری تقلید کی۔ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن صبح ہی جنگل میں پولیس افسران اور بہت سے لوگ کیمرہ لے کے آن پہنچے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ آدمی یعنی پروفیسر بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی حالت بہتر لگ رہی تھی۔ اس نے سب ماجرا پولیس والوں کو سنایا، جسے سن کر سب حیران تھے۔ اس نے میڈیا والوں کو بتایا، یہ لاشیں دیکھ کر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں ان درندوں کا مقصد اور ظالم لوگوں کا خاتمہ کرنا تھا، ورنہ وہ اب تک انہیں کھا چکے ہوتے۔ تھوڑی دیر بعد سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں نے جھاڑیوں میں سے اپنا چہرہ ذرا سا اوپر اٹھایا۔ اس آدمی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلا کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں نے خوشی میں زوردار دھاڑ ماری اور بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا۔ شکریہ۔